کسی شخص یسوع کی بابت جو مر گیا تھا، پولس اسے زندہ بتاتا ہے۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 25واں باب 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اگرپا بادشاہ اور برنیکا کیسریہ میں آئے کہ فستس سے ملاقات کریں، اور ان کے وہاں کافی دن رہنے کے بعد فستس نے پولس کا حال بادشاہ سے بیان کیا اور کہا، ایک شخص ہے جسے فیلکس قید میں چھوڑ گیا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہن اور یہودیوں کے بزرگ میرے پاس آئے اور اس کی سزا کے حکم کے طالب ہوئے۔ انہیں میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً حوالہ کریں جب تک کہ مدعا علیہ اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر جرم سے اپنی صفائی کرنے کے لیے عذر کا موقع نہ پائے۔ پس جب وہ یہاں اکٹھے ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی، بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ اس آدمی کو لاؤ۔ مگر جب اس کے مدعی اس کے گردا گرد کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس کے حق میں کسی ایسی بات کا الزام نہ لگایا جس میں مجھے کچھ برائی نظر آتی ہو، بلکہ اپنے دین اور کسی یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پولس اسے زندہ بتاتا ہے۔ جب میں اس طرح کی بحث میں سے شک میں پڑا تو اس سے پوچھا، کیا تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پولس نے مرافعہ کیا کہ میرا انصاف شہنشاہ کی بارگاہ کی تجویز پر موقوف رہے، تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیصر کے پاس نہ بھیجوں اس کی نگہبانی کی جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور 102 جس کا جماعتی جواب ہے، خداوند نے اپنا تخت آسمان میں نصب کیا ہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ جماعتی جواب، خداوند نے اپنا تخت آسمان میں نصب کیا ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے وہ ہمارے گناہ ہم سے اتنی ہی دور کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب، خداوند نے اپنا تخت آسمان میں نصب کیا ہے۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان میں نصب کیا ہے، اور اس کی بادشاہی سب پر مسلط ہے۔ خداوند کو مبارک کہو، آئے اس کے تمام فرشتوں جو قوت میں زور آور ہو اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہو۔ جماعتی جواب، خداوند نے اپنا تخت آسمان میں نصب کیا ہے۔